میدان حشر میں لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے۔ سورج 1 میل کے فاصلے سے آگ برسا رہا ہوگا، زمین دہک رہی ہوگی، جسم سورج کی آگ میں جل رہے ہوں گے، زمین پر پاؤں رکھنے مشکل ہوں گے، دور دور تک کہیں سایہ نظر نہیں آئے گا۔ لوگ اپنے اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق پسینے میں شرابور ہوں گے، کسی کو ٹخنوں تک، کسی کو پنڈلی تک، کسی کو گھٹنوں تک، کسی کو زانوں تک، کسی کو کمر تک پسینہ آیا ہوگا، کوئی سینہ اور گردن تک پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ کفار اور مشرکین کو منہ میں پسینے کی لگام آئی ہوگی اور بعض پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ بھوک اور پیاس کی شدت سے لوگوں کا برا حال ہوگا۔ بھوک، پیاس اور شدید گرمی کی حالت میں لوگ 50,000 سال تک کھڑے رہیں گے اور تنگ آ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا، خواہ جہنم میں بھیج دے۔ یاد رہے آج سورج کا ہماری زمین سے فاصلہ 9,30,00,000 میل ہے۔ اس کے باوجود جون جولائی میں زمین اس قدر گرم ہو جاتی ہے کہ 1 منٹ کے لیے اس پر ننگے پاؤں کھڑے ہونا ناممکن ہوتا ہے۔ غور فرمائیے اس روز کیا حال ہوگا جس روز زمین کا درجہ حرارت آج کے مقابلے میں 9 کروڑ درجے زیادہ ہوگا۔ لاچار ہو کر لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور اپنی روح پھونکی، فرشتوں سے سجدہ کروایا، جنت میں جگہ دی، آج آپ ہمارے لیے سفارش کر دیں کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کر کے ہمیں حشر کی تکلیف سے نجات دے دے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے، آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ آئندہ ہوگا۔ مجھ سے جنت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے، لہٰذا میں سفارش نہیں کر سکتا۔ تم لوگ نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اپنا مدعا بیان کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی کہیں گے کہ آج میرا رب اتنا غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنا غصے میں آیا نہ اس کے بعد آئے گا۔ میں نے دنیا میں اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی جس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہو گئی۔ آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، میں سفارش نہیں کر سکتا۔ تم لوگ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ سفارش کریں گے۔ لوگ ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، آپ اللہ کے نبی اور اس کے خلیل ہیں، اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وہی بات فرمائیں گے جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام نے کہی تھی کہ آج میرا رب اس قدر ناراض ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنا ناراض نہیں ہوا نہ اس کے بعد ہوگا۔ میں نے دنیا میں 3 جھوٹ بولے تھے جس کی وجہ سے آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، کہیں اللہ تعالیٰ باز پرس نہ کریں، لہٰذا تم لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے ہم کلام ہو کر سارے لوگوں پر آپ کو فضیلت دی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے، آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، آج تو میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوا اور نہ بعد میں ہوگا۔ میں نے دنیا میں ایک آدمی قتل کر دیا تھا جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے، لہٰذا میں سفارش نہیں کر سکتا۔ تم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، آپ اللہ کے رسول اور اللہ کا فرمان ہیں، اللہ کی روح ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے، اپنے رب سے ہمارے لیے سفارش کر دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہی جواب دیں گے کہ آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ آئندہ ہوگا۔ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہاری سفارش کریں گے۔ لوگ سید الانبیاء رحمت للعالمین شفیع المذنبین کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، آپ اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں،
اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے۔ اپنے رب کے حضور سفارش کر دیجئے کہ وہ ہمارے حساب کتاب کا آغاز فرمائے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، ہاں آج کے روز سفارش کے لائق میں ہی ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میدان حشر سے شفاعت کے بلند ترین مقام محمود پر پہنچا دیا جائے گا، جو جنت میں عرش الہی کے نیچے ہوگا۔ وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے حضور سجدے میں گر پڑیں گے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کا غصہ کم ہوگا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سر اٹھاؤ اور سوال کرو، دیے جاؤ گے، سفارش کرو، قبول کی جائے گی۔ یہی شفاعت کبریٰ ہوگی۔ شفاعت کبریٰ کی منظوری کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام محمود سے میدان حشر میں واپس تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد حق تعالیٰ فرشتوں کی مائیت میں میدان حشر میں نزول اجلال فرمائیں گے۔ فرشتے زمین کے دور و نزدیک کناروں پر صف بستہ کھڑے ہوں گے۔ 8 فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کا عرش تھام رکھا ہوگا۔ عدالت الہی قائم ہو جائے گی۔ ملائکہ، انبیاء، اولیاء اور صلحاء کو بطور گواہ طلب کر لیا جائے گا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ وہ لوگوں میں ان کے نامہ اعمال تقسیم کر دیں۔ اہل ایمان کو سامنے کی طرف سے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اور کفار و مشرکین کو پشت کی طرف سے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا۔ اعمال نامے پر نظر ڈالتے ہی ہر آدمی کے سامنے اس کی ساری زندگی کا کچا چٹھا سامنے آ جائے گا۔ بھولے بسرے ماضی کی ساری یادیں تازہ ہو جائیں گی۔ اہل ایمان کے روشن چہرے کچھ اور بھی روشن اور تازہ ہو جائیں گے اور وہ خوشی خوشی دوسروں کو اپنا نامہ اعمال دکھائیں گے، کہیں گے، لوگوں آؤ میرا اعمال نامہ پڑھو۔ کفار و مشرکین کے چہروں کی سیاہی میں کچھ اور بھی اضافہ ہو جائے گا۔ ذلت ان کے چہروں پر چھا جائے گی۔ حسرت و ندامت سے وہ اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے اور کہیں گے، کاش میں اپنا نامہ اعمال نہ دیا جاتا اور کاش میں یہ نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ کفار و مشرکین بار بار اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے اور تعجب سے کہیں گے کہ یہ کیسا عجیب و غریب نامہ اعمال ہے جس میں ہر چھوٹا بڑا عمل لکھا ہوا موجود ہے۔ ہائے ہماری کمبختی، یہ نامہ اعمال کیسا ہے، کوئی چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا عمل ایسا نہیں جو اس میں شامل نہ ہو۔ اعمال ناموں کی تقسیم کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس سے چاہیں گے بغیر کسی ترجمان کے براہ راست سوال کریں گے۔ سب سے پہلے مشرکوں سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے شرک کیوں کیا۔ مشرک انکار کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہیں گے، ہم نے تو کبھی شرک نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین کو گواہی کے لیے بلائیں گے، وہ مشرکوں کے شرک کی گواہی دیں گے، لیکن مشرک پھر انکار کر دیں گے۔ شرک سے بھرپور کرامن کاتبین کا تیار کیا ہوا اعمال نامہ ان کے سامنے رکھا جائے گا۔ مشرک اس سے بھی انکار کر دیں گے۔ پھر اس دور کے انبیاء، علماء یا اولیاء کو گواہی کے لیے بلایا جائے گا تو وہ ان کے شرک کی گواہی دیں گے، لیکن مشرک اس سے بھی انکار کر دیں گے۔ پھر قبر یا مزار کی وہ جگہ جہاں شرک کیا جاتا تھا گواہی کے لیے لائی جائے گی، وہ بھی مشرکوں کے شرک کی گواہی دے گی، لیکن مشرک اس سے بھی انکار کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہیں گے، یا اللہ، کیا تو نے اپنے بندوں کو ظلم سے پناہ نہیں دی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ ہاں، میں نے اپنے بندوں کو ظلم سے پناہ دی ہے۔ مشرکین کہیں گے، آج ہم اپنی ذات کے علاوہ کسی دوسرے کی گواہی کو تسلیم نہیں کریں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے اعضا کو بولنے کا حکم دیں گے۔ تب مشرکوں کے اعضا گواہی دیں گے کہ ہاں واقعی یہ شرک کرتے تھے، اور یوں ان پر جہنم واجب ہو جائے گی۔
مشرک اپنے اعضا کو لان تان کریں گے کہ ہم تو تمہیں جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ جواب میں اعضا کہیں گے، جس اللہ نے تمہیں قوت گویائی عطا فرمائی ہے، اس نے ہمیں بولنے کا حکم دیا تھا، ہم کیسے انکار کر سکتے تھے؟ ایک منافق سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، کیا میں نے تجھے دنیا میں عزت، حکومت، اہل و عیال اور مال و دولت نہیں دیا تھا؟ وہ عرض کرے گا، کیوں نہیں یا اللہ، سب کچھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ دوسرا سوال پوچھیں گے، کیا تجھے یقین تھا کہ قیامت آئے گی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی ہوگی؟ منافق کہے گا، ہاں یا رب، مجھے پورا یقین تھا کہ میں نے کلمہ پڑھا، تیری کتاب پر ایمان لایا، تیرے رسول پر ایمان لایا، نماز پڑھی، روزے رکھے، زکوٰۃ دی۔ منافق اپنی تعریفیں کرنے میں پورا زور بیان کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، اچھا ذرا ٹھہرو، ہم کچھ اور گواہ لاتے ہیں۔ منافق اپنے دل میں سوچے گا کہ میں تو مسلمانوں کے ساتھ مل کر نماز روزہ کرتا رہا، آج میرے خلاف گواہی کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور اس کی ران کو کھولنے کا حکم دیں گے۔ چنانچہ اس کی ران، اس کے بدن کا گوشت، اس کے بدن کی ہڈیاں اور اس کے جسم کا رواں رواں اس کے نفاق کی گواہی دے گا کہ ایک طرف تو یہ نماز روزہ کرتا رہا اور دوسری طرف کفار کی دوستی پر نازاں تھا اور ان کے مفادات کا تحفظ کرتا رہا، مسلمانوں کو دھوکہ دیتا رہا اور ان سے غداری کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوں گے اور جہنم اس پر واجب ہو جائے گی۔